میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ پیارے اسلام بھائی، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار وہ ہے کہ جس پر درود پڑھتے چلے جائیں اور رحمتیں برکتیں لوٹتے چلے جائیں۔ کوئی اور کام آپ قرآن مجید میں ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں رب نے کہا ہو کہ میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پاک کی حاجت نہیں۔ ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں۔ فقط ایک روایت، ایک اشارہ دے کر گزر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ کیلکولیشن ماسٹر لوگ بیٹھے ہیں، جلدی پکڑ لیں گے میری بات کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حدیث پاک کا مفہوم ہے، سب کو پتہ ہے، 70,000 صبح فرشتے حاضری دیتے ہیں، 70,000 شام کو حاضری دیتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو صبح والے ہیں یہ شام نہیں آ سکتے، شام والے صبح نہیں آ سکتے، اور جو ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک ہی بار حاضری؟ امام اہل سنت اس پورے ماجرے کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ بدلیاں کیوں ہیں؟ کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ اگر یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں رہ جائیں گے۔ 1450 ایئرز اپروکسیمیٹلی ہو چکے ہیں۔ آپ کے پاس کیلکولیٹر بھی ہیں، کمپیوٹر بھی ہیں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کیلکولیٹ کرنا کہ 1450 سال میں دن کتنے بنے۔ ایک دن میں 1,40,000 رب کے فرشتے آتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا قیامت کب آئے گی، رب کو تو پتا ہے نا۔ جب بھی یہ کیلکولیشن بنائی گئی ہے، فرام دا ڈے when رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم comes in his grave، پیارے آقا جب سے اپنے مبارک روضہ انور میں آئے ہیں، جب سے لے کر صبح قیامت تک 70,000 فرشتے صبح آئیں گے، 70,000 شام آئیں گے۔ اگر 5,000 سال کا بھی یہ پیریڈ ہے، 3,000 سال کا، ہم نہیں جانتے، کیلکولیٹ کیجئے گا اللہ کے فرشتے کتنے ہیں۔ اور پھر امام اہل سنت ہم غلاموں کو کیسا مجدہ جاں فضا سناتے ہیں کہ سنو سنو، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار معصوم ہے فرشتے، گناہ نہیں کرتے، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ اے گناہ گاروں، ہو گناہ گار، معصوم نہیں ہو، مگر نبی کی رحمت دیکھو کہ ان کو ایک بار اور تمہیں صلاح ہے بار بار آؤ۔ بلکہ صلاح کیسی؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آنے کے لیے بھی ہمیں انکریج کیا گیا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در چلے جاؤ۔ ادھر قرآن بھیج رہا ہے، ادھر محبوب بلا رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ مدینے میں مر جاؤ، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، آقا تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، آس ہے نہ کوئی پاس، ایک تمہاری ہے آس، آقا بس یہی ہے آسرا، تم پہ کروڑوں درود۔ وہ رحیم آقا، اب امیجن کیجئے کروڑوں نہیں اربوں، ارے اربوں بھی تھوڑے، اللہ کے اتنے فرشتے، اور سب کس کام میں ہیں؟ محبوب پر درود پڑھ رہے ہیں۔ زبانیں صاف ہیں، گناہ گار زبانیں نہیں، سارا دن عبادت کرنے والے درود پڑھ رہے ہیں، خود رب صلاۃ و سلام محبوب پر درود بھیج رہا ہے۔ میرے اور آپ کی درود کی کیا ضرورت؟ کیوں ہمیں کہا گیا؟ علماء لکھتے ہیں یہ بھی رب کی شان کریمی ہے کہ بندوں جھولی بھرنی ہے تو محبوب پہ درود بھیج دو، شامل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ ہمیں اتنے پیور، اتنے یوں سمجھ لیجئے مبارک کام میں، بلیسڈ ورک میں ہمیں شمولیت کا موقع دیا کہ چلو تم بھی آ جاؤ۔
تو آئیے اس نیت کے ساتھ، اس محبت اور عقیدت کے ساتھ کہ رب کریم تیرا احسان کہ تو نے ہم گناہ گاروں کو یہ موقع، یہ زبان دی کہ ہم آقا پر درود بھیج سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔